ناظرین، گراف تھیوری اینڈ الگوریتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ کومل سید ہوتی ہیں۔ میرا نام اشرف اقبال ہے۔ گراف تھیوری اینڈ الگوریتھمس کے اس ایپیسوڈ کے اندر، اس کورس کے اندر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میتھمیٹکس کے آئیڈیاز اور گراف تھیوری کے آئیڈیاز اور الگوریتھمس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کروں۔ کومل ہماری مدد کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے، کچھ جواب دینے کے حوالے سے، اور اسی طرح سے یہ سفر ہمارا آگے چلتا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوں، آپ بھی ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں، اپنے دوستوں سے ڈسکس کریں، خود سے سوچنے کی کوشش کریں، جب بھی ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے کچھ سوال پوچھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سوال منیمم کاسٹ سرکولیشن کے بارے میں تھے، میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کے بارے میں تھے۔ آج ہم ان سوالوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، ہم ان سوالوں کے کچھ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایک سوال کے مختلف جواب دینے کی کوشش کریں۔ یہ پھر آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ کون سا جواب زیادہ بہتر ہے، کون سا جواب زیادہ موزوں ہے، کون سے جواب صحیح نہیں ہے یا اتنے صحیح نہیں ہیں جتنے باقی جواب ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کا ایپیسوڈ شروع کروں اور ہم ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں جو ہم نے آپ کو اسائن کیے تھے، میں کومل سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی کوٹیشن آپ کو سنا دیں، اس لیے کہ وہ کوٹیشن لاسٹ ٹائم جو ہم نے سوال کیے تھے ان کے حساب سے بھی بڑی ریلیونٹ ہے، اور آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے جن میں ہم سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے اس کے حساب سے بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ کومل سید۔ You know that children are growing up when they start asking questions that have answers. یہ کوٹ جان جے پلم کا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے۔ ایک خاص حد تک جب وہ بڑے نہیں ہوتے تو وہ آپ سے ایسے سوال پوچھتے ہیں اور ایسے جواب ایکسپیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے سوالوں کے جن کے غالباً کوئی ریزنیبل جواب نہیں ہوتے۔ ان کا دماغ بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کو ہم نے کنسٹرین نہیں کیا ہوتا۔ جب وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم اس وقت ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہونے شروع ہو گئے جب وہ عام سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، نارمل سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ہر طرح کے سوال پوچھنے کی کوشش کریں۔ آپ ناممکن سوال، وہ سوال جن کے جواب لگتا ہے کہ ناممکن ہو، وہ سوال بھی پوچھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے ان کے جواب آپ کے دوست نکال سکیں، آپ نکال سکیں۔ ہم اس سفر پہ اسی لیے آگے چل رہے ہیں کہ وہ سوال جن کے آج تک جواب حاصل نہیں ہو سکے یا کوئی دے نہیں سکا، آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ان کے جواب دینے کی کوشش میں ہوں اور آپ ان کے جواب دے سکیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ کانفیڈنس ہو اور آپ کے پاس یہ کیپیسٹی ہو کہ آپ ایسے سوالوں کو ایڈریس کر سکیں، ایسے پرابلمس کو ایڈریس کر سکیں، گراف تھیوری کے ایسے پرابلمس کو ایڈریس کر سکیں جن کے بارے میں آج تک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سالو نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل اسی بچے کی طرح ہے جو ہر طرح کے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر طرح کے جواب ایکسپیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اپنا یہ سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ چیپٹر 5 کا یہ آخری لیکچر ہے اور ہم نے چیپٹر 5 پہ 20 لیکچرز کیے ہیں۔ 20th لیکچر آج ہوگا۔ اس میں ہم اس کو ریپ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے پوچھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، ہم جو پرابلم ڈسکس کر رہے تھے وہ سرکولیشن پرابلم تھا۔ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹڈ گراف تھا اور اس ڈائریکٹڈ گراف کے اندر ہمارے پاس ہر ایج کے اوپر لوور باؤنڈس بھی تھیں اور اپر باؤنڈس بھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایج میں سے جو فلو ہو سکتا ہے وہ لوور باؤنڈ سے کے برابر ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ اپر باؤنڈ سے کم ہونا چاہیے یا اس کے برابر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر نوڈ کے اوپر کنزرویشن آف فلو بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے۔ اور ناظرین، آپ اس وقت ذرا یہ دوبارہ سے ریوائز کر لیجئے کہ سرکولیشن گراف میں تمام نوڈس کے اوپر کنزرویشن ہولڈ کرتا ہے، کوئی اسپیشل ورٹیسز ایس اور ٹی اس میں نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گراف کے اندر کوئی بھی ورٹیکس اگر آپ لیں تو اس میں جتنا فلو اندر آ رہا ہوگا، اس ورٹیکس کی طرف آ رہا ہوگا، اتنا ہی فلو اس کے باہر نکل رہا ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں ایک شرط تھی، ایک اہم شرط تھی،
ہم سرکولیشن پرابلم کے اندر فیزیبل فلو نکالنا چاہ رہے ہیں، لیکن فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ ہے۔ اب کاسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایج کے اوپر پر یونٹ فلو کی ایک کاسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہوگی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو فیزیبل فلو ہے اس کو جتنا کم سے کم کر سکیں تاکہ کاسٹ کو کم کر سکیں، اور اس کو ڈائریکٹ کر سکیں ایسی ایجز کے تھرو، گراف کی ایسی ایجز کے تھرو جہاں پہ ہمیں پیمنٹ کم کرنی پڑے، جہاں پہ کاسٹ کم آئے۔ تو یہ پرابلم تھا سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس پرابلم کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ پرابلم بھی سالو کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے مختلف الگوریتھمس آپ کے سامنے رکھے تھے، اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مختلف سچویشنز میں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا الگوریتھم آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ تو میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کا پرابلم بھی ہم نے سالو کیا تھا۔ اب یہ سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ کا پرابلم ہم نے ڈسکرائب کیا تھا، آج ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، اس کے مختلف سلوشنز آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے آپ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ ان دو پرابلمز کا بڑا آپس کا تعلق ہے، اور اس تعلق کو آپ سمجھنے کی کوشش اگر کریں گے تو دونوں پرابلمز کو سمجھنے کے حوالے سے آپ کو مدد ملے گی۔ کومل، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، آپ سے ڈسکس ہوا تھا، آپ نے بھی مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ دو مختلف پرابلمز کو زیادہ اچھا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے درمیان ایک رشتہ بنانے کی کوشش کریں۔ جتنا وہ رشتہ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ آپ وہ ایک پرابلم کو انڈیویجولی زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور دوسرے پرابلم کو بھی انڈیویجولی زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اب ہم اپنا ایپیسوڈ آج کا 20th ایپیسوڈ اور آخری ایپیسوڈ چیپٹر 5 کا شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک سرکولیشن گراف سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہر ایج کی جو لوور باؤنڈ ہے وہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ وہ 1 ہے، اپر باؤنڈ کو ابھی آپ رہنے دیجئے، اور کاسٹ جو ہے وہ تمام ایجز کی 1 ہے سوائے ایک ایج کے جہاں پہ کاسٹ کی ویلیو 20 لکھی ہوئی ہے۔ تو اس پرابلم کے اندر اگر آپ ناظرین دیکھیں تو یہاں پر سے کم از کم 1 کا فلو تو ضرور ہونا چاہیے۔ 1 کا فلو یہاں پہ، 1 کا فلو یہاں پہ، اور 1 کا فلو یہاں پہ، اس ایج پر بھی، اس ایج پر بھی، اور اس ایج پر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پھر 3 کا فلو ہونا چاہیے، اور اس کی لوور باؤنڈ بھی سیٹسفائی ہو جائے گی۔ اس طرح سے میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا ایک پاسبل سولوشن کیا ہوگا، وہ کیسے نکالیں گے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر سے 1 کا فلو بھیج دیں اور یہاں پر سے 2 کا فلو بھیج دیں، تو ناظرین آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس نوڈ پہ کنزرویشن برقرار ہو گئی۔ 3 کا فلو آ رہا ہے، 3 کا فلو باہر جا رہا ہے، 1 کا فلو باہر نکل رہا ہے یہاں سے، یہاں پر بھی کنزرویشن برقرار ٹھیک ہو گئی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 1 کا فلو یہاں سے آ رہا ہے اور 2 کا فلو یہاں سے آ رہا ہے، تو 3 کا فلو باہر نکل رہا ہے۔ اس کی آپ کاسٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور ناظرین یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیلکولیٹ بھی کی تھی، آپ خود سے کیلکولیٹ کر لیجئے۔ اس کی جو بھی کاسٹ نکلے گی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیزیبل فلو ہے ایک، اس فیزیبل فلو کو ہم منیمم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کاسٹ کم ہو جائے، اور اس فیزیبل فلو کو نہ صرف منیمم کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس منیمم فلو کو ہم ایسی ایجز سے گزارنا چاہتے ہیں جہاں پہ کاسٹ ہمیں کم پے کرنی پڑے۔ تو جو پرابلم ہم آج سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ ہے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے وہی پرابلم ایک اور طریقے سے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ ناظرین دیکھیے، یہ جو کلرڈ ایجز ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ ایکسٹرا فلو کتنا ہو رہا ہے۔ تو اس ایج میں سے 3 کا فلو ہو رہا ہے، 1 کا فلو تو اس میں سے جا رہا ہے، 2 کا فلو اس کے علاوہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح 1 کا فلو یہاں پہ ہو رہا ہے، اور 1 کا فلو یہاں پہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی 3 کا فلو ہو رہا ہے۔ یہاں پہ 1 کا فلو تو پہلے ہو ہی رہا تھا، اور 1 کا فلو ایکسٹرا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اس میں اب آپ دیکھیے، یہ وہی پرابلم ہے جو میں نے ابھی آپ کو سامنے کہا تھا۔ اس کی کاسٹ آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کاسٹ کافی ساری ہے، کافی زیادہ ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، اس کاسٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں پر فلو کو ہم مزید کم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں
کہ یہ لوور باؤنڈ کے برابر ہے فلو، یہاں پر بھی لوور باؤنڈ کے برابر ہے، یہاں پر بھی لوور باؤنڈ کے برابر ہے، یہاں پر کسی بھی ایج میں سے آپ فلو کو اگر کم کریں گے تو آپ کی جو فیزیبلٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو فیزیبل بھی ہونا چاہیے اور منیمم کاسٹ بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ جو پرابلم آ رہا ہے اس گراف کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کاسٹ زیادہ ہے فلو کی، اور وہ کاسٹ کس وجہ سے زیادہ ہے؟ وہ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی ایج کو استعمال کیا ہے جس کی کاسٹ 20 ہے. اس میں سے فلو آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پر وہی صورتحال ہے، یہاں پہ 3 کا فلو ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی 3 کا فلو ہو رہا ہے، یہاں پہ صرف 1 کا فلو ہو رہا ہے، اور 1 کا فلو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ اس کی لوور باؤنڈ 1 ہے، اس سے کم ہم فلو کر نہیں سکتے. اور اب 2 کا فلو ہم یہاں پہ 1 کا فلو اور ٹوٹل 2 کا فلو ہم یہاں سے گزار رہے ہیں، اسی طرح سے 2 کا فلو یہاں پہ ہو رہا ہے. تو اب ناظرین اگر آپ ان دونوں گرافس میں، ان دونوں سرکولیشن گرافس میں اگر آپ کاسٹ کیلکولیٹ کریں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کافی فرق ہے. تو یہ والا جو آپ کا سولوشن ہے یہ ہم کہیں گے کہ یہ آپٹیمل سولوشن ہے، یہ منیمم کاسٹ سولوشن ہے، منیمم کاسٹ سرکولیشن پرابلم کا یہ سولوشن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم اچیو کیسے کریں. تو ناظرین اگر آپ اس پرابلم کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں 2 پرابلمس ہیں. ایک تو یہ کہ فیزیبل فلو ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ فلو کی کاسٹ کو ہمیں منیمائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کومل آپ اس پرابلم کے بارے میں، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یہ فیزیبلٹی کی میں نے بات کی اور کاسٹ کے بارے میں نے بات کی، اس کے بارے میں کچھ آپ کہیں گی؟ ایکسٹرا فلو جو ہے وہ کس کیس میں ہوگا؟ جی مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں دوبارہ سے. اس میں آپ کو ایک اور فیزیبل فلو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 3 کی بجائے ہم یہاں پہ 5 کا فلو کر دیتے ہیں، اور یہاں پر بھی پھر 5 کا فلو کرنا پڑے گا اس لیے کہ کنزرویشن ہم نے برقرار رکھنی ہے. اور ادھر سے ہم 1 کا فلو بھیج دیتے ہیں اور باقی 4 کا فلو ہم یہاں پہ بھیج دیتے ہیں. 4 کا فلو یہاں پہ ہو رہا ہے، 4 کا فلو یہاں پہ ہو رہا ہے، اور اب آپ دیکھیں کنزرویشن یہاں پہ بھی برقرار ہو گئی، کنزرویشن یہاں پر بھی برقرار ہو گئی، کنزرویشن یہاں پر بھی برقرار ہے. 5 کا فلو آ رہا ہے اور 5 کا فلو باہر جا رہا ہے، یہاں سے 4 کا فلو اندر آ رہا ہے اور 4 کا فلو باہر جا رہا ہے. اب ناظرین اس میں دیکھیں آپ کہ اس ایج پہ تو فلو 1 کا ہو رہا ہے اور اس سے کم ہم فلو کر نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے کم تو ہم فلو کر نہیں سکتے اس لیے کہ لوور باؤنڈ اس کی 1 ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو کاسٹ نکلے گی فلو کی وہ زیادہ نکلے گی. وہ کس وجہ سے زیادہ نکلے گی؟ وہ اس وجہ سے زیادہ نکلے گی کہ آپ کچھ ایجز کے اندر فلو زیادہ کروا رہے ہیں، اس فلو کو آپ کم کر سکتے ہیں. تو کومل پھر آپ نے دیکھا ایکسٹرا فلو جو ہو رہا ہے، جو لوور باؤنڈ سیٹسفائی تو ہو رہی ہیں لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ہم سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھ رہی ہے. تو کاسٹ کے زیادہ ہونے کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایکسیسو فلو کروا رہے ہیں جو کہ لوور باؤنڈ کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں اور اپر باؤنڈ کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں، لیکن فلو چونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے کاسٹ زیادہ پڑ رہی ہے. دوسری وجہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ کا کاسٹ فلو تو اب آپ کا کم نہیں ہو سکتا کسی لوور باؤنڈس کی وجہ سے، لیکن آپ اس کو ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے گراف کی ایگزسٹنگ ایجز میں کہ کاسٹ آپ کی کم سے کم ہو جائے. تو ناظرین یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کو حاصل کرنے کی کیسے کوشش کریں. اچھا ناظرین، پہلے میں نے آپ کو جیسے ابھی آپ سے کہا کہ ہم ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے طریقے سے ہم اگر اس کو کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ سے اور کومل سے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ فی الحال کاسٹ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیے. تو ہم فی الحال یہ کرتے ہیں کہ فیزیبل فلو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی جو پرائر نالج ہے فیزیبل فلو نکالنے کے حوالے سے اس کو استعمال کر کے ہم اس گراف کے اندر، اس سرکولیشن گراف کے اندر جس میں کوئی ایس اور ٹی اسپیشل نوڈز نہیں ہیں، جن میں ہر ورٹیکس کے اوپر کنزرویشن آف فلو ہم نے مینٹین کرنا ہے، تو اس میں فیزیبل فلو ہم کیسے نکالیں. تو کومل آپ کو یاد ہے کہ ہم نے فیزیبل فلو نکالنے کے لیے کیا ڈسکس کیا تھا؟ جیسا کہ آپ کو تختی پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ لوور باؤنڈس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ +1، یہ +1 کا نوڈ ہے اس لیے کہ اس میں جو انکمنگ ایجز ہیں ان کی لوور باؤنڈ 2 ہے اور جو آؤٹ گوئنگ ایجز ہیں ان کی سم کریں اگر تو وہ 3 ہے، تو یہ 3 - 2 +1 آ جاتا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس نوڈ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ -2 ہے اس لیے کہ انکمنگ ایجز کی جو لوور باؤنڈ ہے وہ 3 ہے یہاں پہ، اور جو آؤٹ گوئنگ ایجز کی لوور باؤنڈ ہے وہ 1 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 1 - 3 - 2 ہو گیا. اور اسی طرح سے یہ
+1 کا نوڈ ہوا, یہ 0 کا نوڈ ہوا, اس کو ہم نے گرین شو کیا ہوا ہے. اب ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیزیبل فلو نکالنے کے لیے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم ایک ایس ورٹیکس ایڈ کرتے تھے اور ایس ورٹیکس سے ہم یلو ورٹیسز کو, مائنس والے ورٹیسز کو کنیکٹ کر دیتے تھے اور ریڈ ورٹیسز کو ہم ٹی ورٹیسز سے کنیکٹ کر دیتے تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم ایس کے ساتھ ایس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں یلو ورٹیکس کے ساتھ اور ہم یہاں پہ 2 کا ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ اس کی ویلیو -2 ہے, اور ٹی ورٹیکس ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں اور 1 کا ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ +1 یہاں پہ ہے. اسی طرح یہاں پہ اب اس گراف میں سے جو کہ یہ گراف ہے, اب آپ اس گراف کی طرف دیکھیے. اس گراف میں اگر میکسیمم فلو اگر 2 کا ہو سکتا ہے تو پھر اس گراف کے اندر ایک فیزیبل فلو ایگزسٹ کرے گا. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ 2 کا ممکن ہے, وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ یہاں سے ہم 2 کا فلو یہاں لے جاتے ہیں, وہ اب آپ براؤن ایجز کو نہ دیکھیے گا, اور 2 کا فلو اس میں سے 1 کا فلو یہاں سے کھینچ لیتے ہیں اور ایک 1 کا فلو ہم یہاں سے کھینچ لیتے ہیں. تو اب اس پہ 2 کا فلو ممکن ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیزیبل فلو اس گراف میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ یہ فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ نہیں ہوگا. یہ فیزیبل فلو تو ہوگا, لوور باؤنڈ بھی ہم نے سیٹسفائی کی ہوئی ہوں گی اور اپر باؤنڈ بھی ہم نے سیٹسفائی کی ہوئی ہوں گی, لیکن کاسٹ کا ہم نے خیال نہیں رکھا. کومل آپ بتائیے کہ اس طریقے کو ہم چھوٹی سی ماڈیفیکیشن کے ساتھ کیا کریں کہ ہمارے پاس فیزیبل فلو بھی نکل آئے اور وہ منیمم کاسٹ کے ساتھ نکل آئے. ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ایس سے ٹی تک میکسیمم فلو ایٹ میکسیمم کاسٹ نکلوا لیں. ہم ایس سے ٹی تک میکسیمم فلو ایٹ میکسیمم کاسٹ نکال لیں جی, یا میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکال لیں. کاسٹ کو منیمائز کرنا پڑے گا. ہاں, تو ہمیں کاسٹ کو میکسیمائز نہیں کرنا بلکہ کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے. تو فلو تو میکسیمم 2 کا ہونا چاہیے. اگر فلو 2 سے کم کا ہو رہا ہے تو پھر تو فیزیبل فلو ایگزسٹ نہیں کرتا. تو 2 باتیں ہمیں خیال رکھنی ہے کہ فلو میکسیمم ہونا چاہیے ایس سے, جتنا کہ اس میں سے جتنی ایجز نکل رہی ہیں وہ ساری سیچوریٹ ہونی چاہیے. میکسیمم ہی صرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ ساری ایجز جو ایس سے باہر نکل رہی ہیں وہ سیچوریٹ ہونی چاہیے, اور وہ جب ہی سیچوریٹ ہو سکتی ہیں جب اس کا میکسیمم فلو ہم کروا کے دیکھیں اور دیکھیں کیا وہ ایجز سیچوریٹ ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو اس کے اوپر کنڈیشن ہم نے ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کرائیں. اور ناظرین آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ طریقہ ہم پہلے, یہ الگورتھم ہم پہلے ڈیزائن کر چکے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سولوشن آپ کو یہاں نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے 2 کا فلو جا رہا ہے اور یہاں سے 1 کا فلو جا رہا ہے, یہ اس میں کاسٹ زیادہ تھی. تو اٹ واز اے ہائی کاسٹ سولوشن, اس لیے کہ ہم نے جب ایس سے فلو کروایا تھا تو وہ منیمم کاسٹ پہ نہیں کروایا تھا. اگر ہم وہ منیمم کاسٹ پہ کروائیں گے تو ہمارا جواب یہ ملے گا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ سرکولیشن پرابلم کے اندر ہم نے میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کا جو پرانا الگورتھم ہم ڈسکس کر چکے تھے, ڈسکور کیا تھا ہم نے کلاس میں, اس کو استعمال کر کے ہم کس طرح سے سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ سالو کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بڑی مزیدار بات پیدا ہوتی ہے, اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے یہ چیز وٹنس کی تھی, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بھی اس کو انجوائے کر سکیں گے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک فیزیبل فلو نکال لیتے ہیں ایک سرکولیشن گراف کے اندر, اور وہ فیزیبل فلو کسی وجہ سے منیمم کاسٹ فیزیبل فلو نہیں ہوتا, کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, تو دیکھیے اس کی ریپرکشنز کیا ہوں گی. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے فیزیبل فلو نکال لیا لیکن منیمائز نہیں کیا اس کی کاسٹ کو, تو پھر کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیے یہاں پہ کہ یہ آپ کا پرابلم تھا اور اس پرابلم کو آپ نے اس طریقے سے سالو کر لیا. اس میں کاسٹ زیادہ آ رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک زیادہ کاسٹلی ایج کے تھرو فلو کروانے کی کوشش کی ہے. اب آپ دیکھیے ناظرین کہ جو بھی فلو یہاں پہ ہو رہا تھا اس کو ہم نے اس گراف کے اندر ریورس کر دیا. آپ کو یاد ہے ہم ہمیشہ سے ایجز کو ریورس کر دیتے تھے جو ہم نے فلو نکالا ہوتا تھا. جب ہم نے ریورس کر دیا تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ -20 ہوگی اور یہاں پہ ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل آ گیا. اس نیگیٹو ویٹ سائیکل کو اگر آپ ریموو کر دیں, اور یہ ایک طریقہ ہم نے ڈسکس کیا تھا میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالنے کا, ہم نے یہ ایک طریقہ ڈسکس کیا تھا, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ ہم سرکولیشن پرابلم
فیزیبل سرکولیشن ایٹ منیمم کاسٹ نکال لیں گے. جیسے ہم اس کو ریموو کریں گے تو آپ تختی پہ دیکھیے کہ جب ہم نے اس کو ریموو کیا تو جو فلو یہاں پہ ہو رہا تھا اس فلو کو ہم نے ری ڈائریکٹ کر کے ادھر سے بھیج دیا. تو آپ دیکھیے کہ اب وہ فلو یہاں سے ہو رہا ہے اور 20 کی ایج میں سے صرف 1 کا فلو ہو رہا ہے, 1 سے زیادہ کا فلو یہاں پہ نہیں ہو رہا. تو یہ بالکل وہی طریقے ہیں, یہ بالکل وہی آبزرویشنز ہیں جو آپ نے میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالتے ہوئے جو کچھ آپ نے آبزرو کیا تھا اور اس کو نکالنے میں جس راستے سے آپ گزرے تھے یہ بالکل وہی راستہ ہے. اگر آپ فلو کو جو آپ نے سرکولیشن میں نکالا ہے اس کو آپ ریورس کر دیں اور وہ فیزیبل فلو منیمم کاسٹ نہ ہو تو نیگیٹو ویٹ سائیکل بن جائیں گے. ان نیگیٹو ویٹ سائیکلز کو آپ ریموو کریں تو آپ کے پاس فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکل آئے گا. آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ شروع میں ہی احتیاط برتتے اور یہ نوبت ہی نہ آنے دیتے کہ آپ ایسا فلو کروانے کی کوشش کریں سرکولیشن میں سے جو منیمم کاسٹ فلو نہ ہو. تو ناظرین میں آپ کو دوبارہ سلائڈ پہ دکھا رہا ہوں کہ سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی. اس پرابلم کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک تو فیزیبل فلو ہونا چاہیے جس میں لوور باؤنڈ بھی سیٹسفائی ہونی چاہیے, جس میں اپر باؤنڈ بھی سیٹسفائی ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ جب ہو جائے یا اس پروسیس کے اندر آپ نے ایک اور جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے. اور کاسٹ کس وجہ سے زیادہ ہو سکتی ہے اور اس کو منیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے وہ تو آپ نے دیکھا ابھی, لیکن اس کی وجوہات آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں. اگر آپ ان نیسیسری فلو کروا رہے ہیں تو بھی کاسٹ زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن دوسری وجہ کاسٹ کے زیادہ ہونے کی یہ ہو سکتی ہے کہ فلو پاسنگ تھرو ایکسپینسو ایجز. تو 2 طریقے سے دونوں مسائل آپ کو حل کرنے ہیں اور ان میں سے ایک مسئلہ بھی اگر گڑبڑ کر رہا ہے تو اگر آپ فلو کو ریورس کریں گے تو نیگیٹو ویٹ سائیکل بن جائیں گے. اگر آپ نیگیٹو ویٹ سائیکل بننے کی نوبت ہی نہیں آنے کی اجازت دیتے تو پھر یہ دونوں مسائل ایک ساتھ سالو ہو جائیں گے. ان نیسیسری فلو بھی نہیں ہو رہا ہوگا جو لوور باؤنڈس کو وائلیٹ کرے, جو لوور باؤنڈس کو تو وائلیٹ نہ کرے لیکن اپر باؤنڈ سے تھوڑا ہو لیکن ایکسیسو ہو. اور دوسرا مسئلہ کہ فلو پاسنگ تھرو ایکسپینسو ایجز کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو ناظرین یہ وہ پرابلم میں آپ کو دوبارہ دیکھ رہا ہوں, یہ پرابلم ہم نے آپ کے سامنے سالو کیا, سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ. اب ہم کوشش کریں گے کہ سرکولیشن پرابلم کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں ان پرابلمس کے ساتھ جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اور وہ پرابلم آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہے ہیں. ہم نیٹ ورک فلو پرابلم ڈسکس کر چکے ہیں لوور باؤنڈز اور اپر باؤنڈز کے ساتھ. ہم میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ پرابلم بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان پرابلمس کے اندر سب سے پہلا ایشو یہ ہوتا تھا کہ ہم ایک فیزیبل فلو نکالنے کی کوشش کرتے تھے. اور ناظرین یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ فیزیبل فلو نکالنے کے لیے کسی نیٹ ورک گراف کے اندر جہاں پہ ایس اور ٹی ورٹیسز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ ہم اس کو سرکولیشن میں کنورٹ کریں. یاد ہے آپ کو؟ جی. تو یہ کچھ ایسا سا ڈائلیما ٹیچر کو فیس کرنا پڑتا تھا کہ نیٹ ورک فلو عام طور پہ شروع میں کرائے جاتے ہیں یا ڈسکس ہوتے ہیں ٹیکسٹ بکس کے اندر, کنونشنل ٹیکسٹ بکس کے اندر, اور سرکولیشن پرابلم بعد میں ڈسکس ہوتا ہے. لیکن یہاں ڈائلیما یہ ہوتا تھا کہ نیٹ ورک فلو کے اندر اگر لوور باؤنڈز اور اپر باؤنڈز دونوں آ جائیں تو ان کو سالو کرنے کے لیے آپ کو سرکولیشن کی مدد لینی پڑتی تھی, اور وہ ہم نے سرکولیشن کی مدد لی تھی اور وہاں سے لوور باؤنڈ اور اپر باؤنڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک فیزیبل فلو نکالا تھا. اس کے بعد اس فیزیبل فلو کو ہم نے میکسیمائز کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد فیزیبل فلو کو میکسیمائز کرنے کے بعد ہم نے منیمم کاسٹ فلو نکالنے کی کوشش کی تھی. اب جو پرابلم ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کا یہ جو پرابلم ہم ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کیا تھا, اس کا سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ سے کیا تعلق بنتا ہے. تو کومل اب آپ نے اپنا ذرا ذہن کھلا رکھنا ہے, اس لیے کہ ان دونوں کے جو تعلق ہیں آپس کے, کس طرح ہم ایک پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں تو دوسرا پرابلم بھی آٹومیٹیکلی سالو ہو جاتا ہے, اور کس طرح دوسرا پرابلم اگر ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا پرابلم بھی آٹومیٹیکلی سالو ہو جاتا ہے. یہ اگر رشتہ بنانے کی آپ کوشش کریں, یہ جو کنیکشنز ہیں لرننگ کے حوالے سے یہ بنانے کی آپ کوشش کریں تو دونوں پرابلمس کی جو سمجھ ہے, انڈیویجول سمجھ ہے, وہ بھی آپ کی مزید بڑھے گی. تو ناظرین آگے چلتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں میں ایک میکسیمم فلو نکالنا چاہ رہا ہوں ایک منیمم کاسٹ کے اوپر. تو ناظرین میں اپنا پرابلم آپ کو سمجھا دوں. آپ کو اگر پرابلم صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ اس کا سولوشن بھی آپ کے سامنے, اگر فوری طور پہ نہیں آئے گا تو تھوڑی دیر کی, لیکن پرابلم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے.
ہم میکسیمم فلو کرانا چاہ رہے ہیں منیمم کاسٹ پہ، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم ایک اور طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ ہم اس کو سرکولیشن کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ اس گراف کو ہم سرکولیشن بنا دیتے ہیں. اور وہ ناظرین کیسے بناتے ہیں آپ ذرا دیکھیے. کومل آپ سے میں نے سوال پوچھنا ہے، اس لیے آپ ذرا غور سے دیکھ لیں اس کو. اس گراف کو ہم ایک سرکولیشن بنا دیتے ہیں. اس طرح سے بناتے ہیں، میں یہاں پہ ریڈ مارکر استعمال کر کے یہاں پہ ایک ایج ڈال دیتے ہیں جس کی لوور باؤنڈ 0 ہے اور جس کی اپر باؤنڈ انفائنائٹ. اس کے علاوہ تو کوئی رینج ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے پاسبل 0 لوور باؤنڈ لے لی اور میکسیمم جو ہو سکتی تھی وہ اپر باؤنڈ لے لی وچ از انفائنائٹ. اب ہم اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ، یہ ہمارا پرابلم ہے. اب ہم اس پرابلم کو اس سرکولیشن کے اندر سالو کرتے ہیں، اور ہم سرکولیشن پرابلم سالو کرتے ہیں ایٹ منیمم کاسٹ. تو کومل آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کا سولوشن نکال لیں، ہم ایک فیزیبل سرکولیشن، ایک فیزیبل فلو سرکولیشن کے اندر ایٹ منیمم کاسٹ نکال لیں، تو کیا وہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ ہوگا؟ لیکن یہ کرنے سے پہلے ذرا آپ 1 منٹ غور سے دیکھیں. اس گراف میں اگر آپ ایک فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ، فیزیبل فلو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایٹ منیمم کاسٹ ہم نکال لیتے ہیں. اور کس طریقے سے نکالتے ہیں یہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے. سرکولیشن پرابلم کا ہمارے پاس ایک بلیک باکس موجود ہے جو ہمارا جواب نکال دیتا ہے. تو مثال کے طور پہ ہم نے یہ سالو کیا اور ہمیں یہ نظر آیا کہ یہاں پر فلو 2 کا ہو رہا ہے اس ایج کے اوپر. اسی طرح سے یہاں پر بھی کچھ فلو ہو رہا ہوگا اس ایج پہ، یہاں پر بھی کچھ فلو ہو رہا ہوگا. تو ناظرین اب آپ دیکھیے کہ یہ تو فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ اس سرکولیشن کے اندر نکلا ہے. ادھر سے ہم واپس ادھر کیسے آئیں گے، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ میں چاہ رہا ہوں کومل آپ بھی اس پہ ذرا غور کریں. ہم واپس کیسے آئیں گے؟ ہم واپس ایسے آئیں گے کہ اس ایج کو ہم ہٹا دیں گے، اس ایج کو ہم ختم کر دیں گے، اس فلو کو ہم ختم کر دیں گے، اور ہم ایزیوم کریں گے کہ یہ فلو ٹی میں سنک ہو رہا ہے اور ایس سے تو یہ نکل ہی رہا تھا باہر. تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ، یہ جو آپ کے سامنے رائٹ گراف ہے، اس میں نکل آتا ہے، تو پھر آپ بڑی آسانی سے اس فلو کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اچھا ہاں اس میں اتنا فلو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹی سے ایس ہم نے ایج لگائی تھی سرکولیشن بنانے کے لیے، اس ایج کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اور اب جو باقی کا فلو ہے وہ جوں کا توں ہمارے لیفٹ گراف میں ممکن ہو جائے گا. تو لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا، ہم لیفٹ گراف میں نکالنا چاہ رہے تھے میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ، اور سرکولیشن گراف میں ہم نے فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالا. کیا کومل آپ یہ بتائیے کہ فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ رائٹ والے گراف میں، کیا وہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ لیفٹ والے گراف میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ میکسیمم فلو ہی ہو جبکہ ہم فیزیبل فلو نکال لیں. تو ناظرین آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ فلو ہو سکتا ہے ایس سے ٹی جو فلو جا رہا تھا اس کو یہ میکسیمائز فلو نہ ہو. یہ کیوں نہیں ہوگا؟ ذرا سوچنے کی کوشش کریں. اگر یہ نہیں ہے ایسا تو اس کو ہم واقعی میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کیسے نکال سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے بلیک باکس جو استعمال کرنا ہے وہ بلیک باکس آپ کو فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ سرکولیشن میں نکال کے دیتا ہے. آپ نے بلیک باکس وہی استعمال کر رہے ہیں، اس میں کچھ اس کے آگے پیچھے کچھ آپ کر سکتے ہیں، آپ اس گراف میں کچھ چینجز کر سکتے ہیں، آپ اس باکس کو کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن وہ باکس سرکولیشن پرابلم سالو کر رہا ہے اور سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ سالو کر رہا ہے، اور اس کے سولوشن کو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالنے کے لیے لیفٹ والے گراف میں. تو ناظرین ذرا سوچئے ہم کیا کریں. یہاں پہ آپ دیکھیے ہم شروع میں کیا کر رہے تھے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا جب یہ والا گراف ہمیں دیا گیا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرانے کی کوشش کروں کہ ہم نے کیا کیا تھا. جب یہ والا ہمیں گراف دیا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس میں فیزیبل فلو نکالنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا. تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور ڈالیے. ہم نے یہ ایج ایڈ کی تھی یہاں پہ 0 اور انفائنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے یہ ورٹیکس ایڈ کیا تھا، پی ورٹیکس ایڈ کیا تھا یلو ورٹیکس کے ساتھ، اور یہ والا
Q ورٹیکس ایڈ کیا تھا اور یہاں سے میکسیمم فلو کروانے کی کوشش کی تھی ایٹ منیمم کاسٹ پہ ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی. تو لیکن یہاں پر جو میکسیمم فلو تھا, یہاں پر جو میکسیمم فلو اس کو سیچوریٹ ہونا چاہیے. اگر وہ سیچوریٹ ہوگا تو اس کا مطلب اس گراف کے اندر فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہوگا. اگر وہ سیچوریٹ نہیں ہوگا تو فیزیبل فلو ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ فیزیبل فلو جو ہے وہ منیمم کاسٹ کا ہونا چاہیے, تو پھر کاسٹ بھی ہمیں بیچ میں ڈال دینی چاہیے اور اس کے ساتھ. لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کا لیفٹ گراف ہے اس میں ہم میکسیمم فلو کروانا چاہ رہے ہیں ایٹ منیمم کاسٹ, وہ ہم کس طرح سے کروانے کی کوشش کریں گے؟ اس طرح تو فیزیبل فلو ہمیں مل جائے گا. اس گراف کے اندر جو لیفٹ والا گراف ہے اس میں ہمیں ایک فیزیبل فلو مل جائے گا. تو اب کیا کریں بتائیے؟ یہاں پہ ہم نے وہ گراف بنایا جو ابھی میں نے آپ کو شو کیا تھا, اور یہاں پہ ہم نے فیزیبل فلو نکال لیا. اور فیزیبل فلو کس طرح نکالا کہ یہ ایجز سیچوریٹ ہو گئیں, یہ والی ایجز بھی سیچوریٹ ہو گئیں. جب یہ سیچوریٹ ہو گئیں تو یہاں پہ ہمیں ایک فیزیبل فلو مل گیا, اور یہ وہ فیزیبل فلو ہے. لیکن یہ فیزیبل فلو ناظرین, اس پہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فیزیبل فلو منیمم کاسٹ پہ بھی نہیں ہے اور یہ فیزیبل فلو میکسیمم فلو بھی نہیں ہے. تو آپ کو اس میں دو چینجز کرنی پڑیں گی. دا میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ لیفٹ والے گراف میں نکالنے کے لیے آپ کو فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ رائٹ گراف میں نکالنا پڑے گا, جیسا کہ ہم پہلے نکال چکے ہیں رائٹ والے گراف میں. اور اس کے بعد آپ کو اس فیزیبل فلو کو میکسیمائز کرنا پڑے گا. اور وہ طریقے آپ کو پتہ ہی ہیں کہ اگر ہمارے پاس فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ ہے یا فیزیبل فلو ہے تو اس کو کیسے منیمم کاسٹ کا بنا سکتے ہیں, اور مزید اگر اس میں آپ فلو کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو ناظرین اس پہ آپ غور کیجیے گا کہ کس طریقے سے ہم سرکولیشن پرابلم کے بلاک باکس سے ہم میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس فیزیبل فلو آپ کو نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر. اس میں یہ ایک فیزیبل فلو ہے, یہ ہو سکتا ہے منیمم کاسٹ کے اوپر ہو اگر ہم نے پہلے کاسٹ کا خیال رکھا تھا. اب اس فیزیبل فلو کے اندر آپ میکسیمم فلو کروانا چاہتے ہیں, اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کس طرح کرواتے تھے. ہم فلو کو ریورس کر دیتے تھے اور آپ کے پاس نئے پاتھ بن جاتے تھے ایس سے ٹی تک جانے کے لیے. اب آپ نے شارٹیسٹ پاتھ لے کے جانا ہے تاکہ فلو میکسیمائز بھی ہو جائے اور وہ شارٹیسٹ پاتھ کے اوپر ہو, وہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کے اوپر. ناظرین یہ ایک اور بڑا مزیدار طریقہ ہے اسی پرابلم کو سالو کرنے کا, اور یہاں پہ اگین وی آر ٹرائنگ ٹو سالو میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ, اور ہم اس کو سرکولیشن کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک بلیک باکس ہے جو سرکولیشن پرابلم کو ایٹ منیمم کاسٹ سالو کرتا ہے. لیکن اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم نے یہاں پہ کیا چکر چلایا ہے. یہ کومل آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ یہ ہم نے جو چکر چلایا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا. اس ریڈ ایج کی جو لوور باؤنڈ ہے وہ ہم نے ایکس رکھی ہے, اور جو اپر باؤنڈ ہے وہ ہم نے انفائنائٹ رکھی ہے. تو یہ جو ایکس ہے اس کا کیا مقصد ہے کومل؟ اس ایکس کا آئی تھنک مقصد یہ ہے کہ ہم ایکس کی ویلیو کو ویری کر کے اپنے فلو کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, یا تو اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں یا منیمائز کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کومل. اگر اس کو میں ایکس کو 0 کر دیتا ہوں تو پھر تو یہ ہے کہ اس ایج میں سے اگر 0 کا فلو بھی ہو جائے تو وہ بھی فیزیبل فلو بنتا ہے. لیکن 0 کا فلو ہوگا نہیں, اس لیے کہ اس گراف میں وہ 0 کا فلو صرف اس صورت میں ہوگا جب اس گراف میں لیفٹ والے گراف میں ایس سے ٹی تک ہی فلو 0 ہو رہا ہو. لیکن اگر میں ایکس کو بڑھانا شروع کرتا ہوں تو اب یہ ایج جو ہے چونکہ اس کی لوور باؤنڈ کو میں بڑھا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹی سے ایس کی یہ جو ایج میں نے ایکسٹرا ایڈ کی ہے ریڈ کلر کے اندر, یہ اتنا فلو کھینچنے کی کوشش کرے گی. اب باقی نیٹ ورک کیا اس کی اجازت دیتا ہے کہ اتنا فلو یہ کھینچ سکے یا نہیں, وہ ڈیپینڈ کرے گا باقی نیٹ ورک کے اوپر. تو ہم ایکس کو باری باری بڑھانا شروع کرتے ہیں, اسٹیپس میں بڑھانا شروع کرتے ہیں, 1 کرتے ہیں, 2 کرتے ہیں, 3 کرتے ہیں, اور بڑھانا شروع اور دیکھتے ہیں کہ کیا فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. اور وہ فیزیبل فلو ہم منیمم کاسٹ پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کا جو بلیک باکس ہے وہ سرکولیشن پرابلم کو منیمم کاسٹ پہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب آپ ایکس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے سرکولیشن کے اندر تو آپ کا بلیک باکس ایک ایسا سولوشن نکالنے کی کوشش کرے گا جو فیزیبل فلو ہوگا ایٹ منیمم کاسٹ. تو آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایکس کو میں بڑھاتا جاؤں یہاں تک کہ فیزیبل فلو نکلنا ناممکن ہو جائے. جی بالکل. جیسے وہ فلو, وہ ایکس کی وہ ویلیو جس پہ فیزیبل فلو نکلنا ناممکن ہوگا, اس سے جب میں ایک ڈیکریمنٹ کروں گا, میں نیچے سے اوپر آیا تھا نا بڑھاتا ہوا, اس سے جب میں
ایک ڈیکریمنٹ کروں گا تو وہ والا فلو ہوگا جو ممکن ہوگا، جو ممکن فیزیبل فلو ہوگا، اور نہ صرف یہ ممکن فیزیبل فلو ہوگا لیفٹ گراف کے اندر، بلکہ یہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ بھی ہوگا۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے ایک پرابلم کو کس طرح سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی سرکولیشن گراف کے ساتھ، سرکولیشن پرابلم کے ساتھ ایٹ منیمم کاسٹ۔ اب ہم الٹا چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ سالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین میں دوبارہ سے عرض کر دوں آپ کو، اس لیے کہ یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، ہم ادھر سے ادھر جب موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بلیک باکس ہے، کالا ڈبہ ہے، جو ہم کو میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکال کے دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالنے کے طریقے سے ایک ڈبے سے جو ہمیں یہ پرابلم سالو کرتا ہے، ہم سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اس ایج کو بریک کر دیا، اور اس ایج کو بریک کرنے سے میں نے یہ کچھ یہاں پہ چکر چلایا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے یہاں پر جو بھی فلو ہو رہا ہوگا، اگر فرض کریں یہاں پر ایکس فلو ہو رہا ہے، تو ناظرین آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ایکس کا فلو یہاں پر بھی ہو رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایکس کا فلو ہو رہا ہوگا۔ تو ناظرین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس گراف کے اندر ہم میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکال لیں، یا ہم اس گراف کے اندر کوئی سا بھی فیزیبل فلو نکال لیں، ہم چلیں پہلے اس طرح سے بات کر لیتے ہیں، کوئی سا بھی فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکال لیں، سرکولیشن پرابلم کے بلیک باکس کو استعمال کرتے ہوئے فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکال لیں، ہم میکسیمم فلو کی بعد میں بات کرتے ہیں، تو کیا وہ فیزیبل فلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی فیزیبل فلو یہاں پر بھی ہو رہا ہوگا؟ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایس او ٹی کو آپ ختم کر دیں جو آپ نے ٹرانسفارمیشن کی تھی لیفٹ سے رائٹ جانے میں، وہ ٹرانسفارمیشن ختم کر کے آپ واپس لیفٹ پہ چلے جائیں، اور جو فیزیبل فلو آپ کے رائٹ گراف میں ہو رہا تھا وہی فیزیبل فلو اس پنک ایج سے ہو رہا ہوگا جو آپ کو میں نے شو کی تھی، جس کو ہم نے اسپلٹ کیا تھا۔ اب آپ ناظرین دیکھیے، یہ میں سمپوڈیم پہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اب میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس بلیک باکس ہے جو میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکال دیتا ہے، یہ چیز ہم نے نکال لی ہے اس والے گراف کے اندر۔ ہاں تو کومل آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ چیز میں نے نکال لی اور یہاں پہ فلو فرض کریں وائی کا آر جا رہا ہے، یہاں سے جا رہا ہے اور یہاں سے وائی کا واپس آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر میں اگر یہ سارا فلو اسی طرح کروا دوں اور یہاں پہ وائی کا فلو جا رہا ہوگا، تو کیا یہ سرکولیشن پرابلم سالو ہو گیا ایٹ منیمم کاسٹ؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کیس میں کاسٹ کو منیمائز نہیں کر رہے۔ نہیں، کاسٹ کو تو ہم منیمائز کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں میکسیمم فلو ہم نے رائٹ گراف میں نکلا ایٹ منیمم کاسٹ، تو کیا سرکولیشن پرابلم سالو ہو گیا ایٹ منیمم کاسٹ لیفٹ والے گراف میں یا نہیں؟ ہو سکتا ہے اس میں فیزیبل فلو ہمیں نہ مل رہا ہو۔ فیزیبل فلو بھی اس میں مل رہا ہوگا ہمیں۔ سوال یہ ہے کہ سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ کرنے کے لیے کومل آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو بھی یہ دوبارہ سلائڈ دکھا رہا ہوں، ناظرین آپ کو بھی، تاکہ آپ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں کہ ایکسٹرا کاسٹ فیزیبل فلو ہم نکال لیتے ہیں، اس کے بعد جو کاسٹ آ رہی ہوتی ہے فلو کی سرکولیشن گراف کے اندر، میں کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں، لیکن یہ چیز آپ کو ذہن میں بار بار رکھنی چاہیے اور اس کو سامنے رکھنا چاہیے جواب دینے سے پہلے۔ کومل آپ دیکھیے کہ ان نیسیسری فلو اگر ہو رہا ہو، ہم نے رائٹ گراف کے اندر میکسیمم فلو نکالا تھا، ہو سکتا ہے میکسیمم فلو کو ہم کم کر سکتے ہوں، اگرچہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکالا تھا، لیکن وہ میکسیمم فلو ہو سکتا ہے ان نیسیسری فلو اس میں جا رہا ہو، تو ان نیسیسری فلو سے کاسٹ زیادہ ہو سکتی ہے سرکولیشن گراف میں، یا فلو پاسنگ تھرو ایکسپینسو ایجز بھی کی وجہ سے بھی فلو کی وجہ سے بھی کاسٹ زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ سرکولیشن پرابلم کو سالو کر سکیں ایٹ منیمم کاسٹ۔ تو ناظرین آپ ذرا یہاں تختی پہ دیکھیں، کومل آپ سے بھی میں سوال پوچھوں گا کہ اس گراف کے اندر ہم نے میکسیمم فلو نکال لیا یا فیزیبل فلو نکال لیا؟ وہ منیمم کاسٹ پہ نکالا یا منیمم کاسٹ پہ نہیں نکالا وہ بات کی بات ہے، لیکن میں نے ایک فیزیبل فلو نکال لیا، ہو سکتا ہے وہ میکسیمم فلو ہو۔ اس فلو کو ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں کم کرنا پڑے گا تاکہ جب سرکولیشن میں ہم جائیں، جب ہم اس گراف کی طرف جائیں تو وہ فلو کم سے کم ہو، کاسٹ بعد میں ہم منیمائز کر لیں گے۔ یہ مجھے بتائیے کہ کومل کہ ایس سے ٹی تک
رائٹ والے گراف میں جب ہم نے میکسیمم فلو نکال لیا یا فیزیبل فلو نکال لیا تو ایس سے ٹی کو جو فلو جا رہا ہے اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو دو طریقے، یا تو ہم اس کو ڈیکریمنٹلی اس کو کم کرتے جائیں اور منیمم فلو تک آ جائیں، یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹی سے ایس تک ہم میکسیمم فلو کروا لیں. تو ہم ڈیکریمنٹ نہیں کرتے، ہمارے پاس جو ڈبہ ہے وہ میکسیمم فلو نکالتا ہے نا، تو اب ہم اس ڈبے کو، اس بلیک باکس کو استعمال کر کے ٹی سے ایس تک میکسیمم فلو کروا لیتے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جب وہ ٹی سے ایس تک میکسیمم فلو نکلے گا، ظاہر ہے وہ لوور باؤنڈس کو رسپیکٹ کرے گا، اپر باؤنڈس کو بھی رسپیکٹ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایس سے ٹی تک پہلے ہم نے فلو نکالا ہوا تھا، چاہے وہ میکسیمم تھا چاہے وہ فیزیبل تھا، اب ٹی سے ایس میں ہم نے میکسیمم فلو نکالا، تو اب ایس سے ٹی تک جو فلو ہو رہا ہوگا وہ منیمم فلو ہو رہا ہوگا. ناظرین اب آپ سے دوبارہ سوال ہے کہ اب ہم جب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے جائیں گے سرکولیشن گراف کے اندر، کیا وہ سرکولیشن کے گراف کے اندر فیزیبل فلو ایٹ منیمم کاسٹ ہوگا یا نہیں؟ وہ اس میں کاسٹ، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، فلو تو منیمم ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ کاسٹ وہاں پہ منیمم نہ ہو. تو اس کے بارے میں اب آپ سوچئے کہ کیا کریں. میں دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں، پہلے ہم میکسیمم فلو نکالتے ہیں ایس سے ٹی تک، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ میکسیمم فلو نکالتے ہیں ٹی سے ایس تک. کومل آپ کچھ کہیں گے اب؟ کہ آپ نے لاسٹ ٹائم یہ ڈسکس کر رہا تھا جب میں آپ سے یہاں آنے سے پہلے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹی سے ایس میکسیمم فلو نکالیں لیکن وہ میکسیمم کاسٹ پہ اگر ہم نکال لیں کسی طریقے سے. جی بالکل، تو ہماری جو ایس سے ٹی تک ہوگی کاسٹ وہ منیمائز ہو جائے گی. ناظرین سوچیے اس کے بارے میں کہ کیا یہ صحیح ہوگا جواب. ایک اور طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہم فیزیبل فلو نکالتے ہیں ایس سے ٹی تک اپنے اس والے گراف کے اندر، یہاں پہ ہم فیزیبل فلو نکالتے ہیں اس والے گراف میں، اور اس کے بعد پھر ہم میکسیمم فلو نکالتے ہیں ٹی سے ایس تک. یہ ٹی سے ایس کی طرف جو فلو نکالتے ہیں ہم، اور اس کے بعد وہ نکالنے کے بعد فرض کریں کہ وہ فلو زیڈ نکلتا ہے تو ہم زیڈ کا فلو یہاں پہ ڈال دیتے ہیں، باقی فلو اسی طرح ہی آ جائیں گے. اب ہم منیمم کاسٹ ورژن آف دس فلو نکال لیتے ہیں، وہ آپ یہاں پر بھی نکال سکتے ہیں. یہ زیڈ کا فلو برقرار رکھیں آپ، لیکن اس کا منیمم کاسٹ ورژن نکال لیں اور اس کو پھر آپ ٹرانسفارم کر دیں اس باقی گراف کے اندر. تو ناظرین یہ ایک اور طریقہ ہوگا سرکولیشن پرابلم کو سالو کرنے کا. اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے ناظرین کہ وہی پرابلم ہے، سرکولیشن پرابلم کو ہم سالو کرنا چاہ رہے ہیں ایٹ منیمم کاسٹ، اور ہمارے پاس جو بلیک باکس ہے وہ میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کا بلیک باکس ہے، کالا ڈبہ ہے جو ہمیں پرابلم سالو کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کومل کہ ہم نے یہاں پہ کیا چکر چلایا ہے. اس ایج کو ہم نے دوبارہ ٹرانسفارم کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ اب لوور باؤنڈ تو ہم نے 1 رکھی ہے دونوں کی، اپر باؤنڈ کو ہم نے ایکس کر دیا. اس کو اپر باؤنڈ کو ہم نے ایکس کیوں کیا؟ اپر باؤنڈ کو ایکس اس لیے کیا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ فیزیبل فلو کیا ہو سکتا ہے یا اس کی ویلیو کیا ہوگی. اگر ہم ایکس کو 0 کر دیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپر باؤنڈ 0 تو ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ لوور باؤنڈ 1 ہے جی. تو ایکس 1 سے زیادہ ہونا چاہیے جی. اگر ہم 1 کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ فکس فلو ہوگا پھر 1 کا. اگر تو 1 کر دیں وہ تو آئیڈیل سچویشن نکل آئے گی. اس لیے کہ پھر 1 کا فلو اگر وہ واقعی فیزیبل فلو ہے، وہ ہم نکالیں گے بعد میں کہ وہ فیزیبل فلو واقعی وہ 1 کا جو فلو اگر ہم اپر باؤنڈ 1 کر دیتے ہیں یا دونوں کی ایکس کو 1 کر دیتے ہیں تو کیا وہ فلو پاسبل ہے؟ اگر وہ فلو پاسبل ہے تو پھر تو واقعی وہ منیمم فلو ہے جی. اور وہ سرکولیشن کے اندر بھی ٹرانسلیٹ ہو جائے گا اور وہ منیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ بھی ہوگا. اس لیے کہ جو آپ کا بلیک باکس ہے وہ فلو نکالتا ہے، میکسیمم فلو نکالتا ہے ایٹ منیمم کاسٹ، لیکن ہو سکتا ہے ایکس 1 پہ وہ نہ چلے، تو پھر آپ ایکس کو 2 کر کے دیکھ لیں جی. پھر ایکس کو آپ 3 کر کے دیکھ لیں. اس طرح سے آپ کو منیمم فلو نکل آئے گا ایٹ منیمم کاسٹ. لیفٹ والے گراف میں منیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ نکلے گا، اس کو آپ سرکولیشن میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں اننیسیسری فلو بھی نہیں ہو رہا ہوگا اور وہ منیمم کاسٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا. تو یہ ایک اور طریقہ ہوا سالو کرنے کا سرکولیشن پرابلم کو میکسیمم فلو منیمم کاسٹ کے بلیک باکس کے ذریعے. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی طریقے سے سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ کو سالو کرنے کی کوشش کی. ہم نے میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کو بھی کئی طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کی اور وہاں سرکولیشن کا بلیک باکس ہم نے استعمال کیا. تو یہ جو تعلق ہے ان دونوں پرابلمس کا، میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ کا پرابلم اور سرکولیشن پرابلم ایٹ منیمم کاسٹ کا، ان کا آپس کا تعلق کو آپ ذرا
ذہن میں رکھیے گا. بڑا مزیدار تعلق ہے, بالکل ان کا محاورتاً کیا کہتے ہیں کہ ان کا کون سا ساتھ ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہاں بالکل, ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اس ساتھ کو اگر آپ یہ جو آپس کا ان کا تعلق ہے, آپس کا جو ساتھ ہے, اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بڑے مزیدار پرابلمز بنتے ہیں, آپس میں پرابلمز ان کے بنتے ہیں. ان کے بارے میں سوچیے گا. اچھا اب ناظرین ذرا آپ نظر ڈالیے سلائڈ کے اوپر, جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو لاسٹ 20 ایپیسوڈز ہیں جو ایک چیپٹر کا حصہ تھے. ناظرین ہمارے پاس ٹوٹل 45 ایپیسوڈز ہیں اس گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے کورس میں. اس میں سے 20 ایپیسوڈز ہم نے ایک چیپٹر پہ لگایا, اور اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سارے ٹاپکس جو ہم نے ڈسکس کیے یہ کسی ایک آئیڈیا کے گرد گھومتے تھے. وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریوائز کر دوں. ہم نے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ سے شروع کیا. اس کے بعد پھر ہم نے ایک چھوٹی سی ٹرانسفارمیشن کرنے کے بعد میکسیمم ورٹیکس ڈسجوائنٹ پاتھ کا ذکر کیا. کوننگز تھیورم کا ہم نے ذکر کیا, مینجرز تھیورم کا ذکر کیا, ہالس تھیورم کا. اس میں سے ہالس تھیورم اور کوننگز تھیورم جو تھے وہ بائی پارٹائٹ گرافس کے لیے تھے, جبکہ جو مینجرز تھیورم تھا وہ ایک جنرل گراف کے لیے تھا. پھر ہم نے میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ اینڈ منیمم کٹ نکالنے کی کوشش کی. انفیکٹ یہ پروف کیا کہ میکسیمم فلو اور منیمم کٹ جو دونوں برابر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے میچنگ پرابلم کو ڈسکس کیا بائی پارٹائٹ گرافس کے اندر. میکسیمم ویٹڈ میچنگ بھی ہم نے ڈسکس کی بائی پارٹائٹ گرافس کے اندر. پھر میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ شارٹیسٹ اینڈ لانگیسٹ پاتھ ہم نے ڈسکس کیے, اور اس کے فوراً اس کو ہم نے جنرلائز کیا میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ پرابلم کے ساتھ. اور اس کے فوراً بعد جو آج ہم نے ڈسکس کیا وہ منیمم کاسٹ فیزیبل فلو ایک سرکولیشن گراف میں نکالا. تو ناظرین آپ دیکھیے کہ یہ ٹاپکس اگر آپ کسی کنونشنل گراف تھیوری کی کتاب کو دیکھیں تو اس میں اتنے سارے ٹاپکس آپ کو ایک چیپٹر میں نظر نہیں آئیں گے. ایک چیپٹر میں رکھنے کا ان کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ ایک واحد ایک ایسا آئیڈیا ہے, صرف ایک یونیک آئیڈیا ہے جو ان ساروں کو آپس میں اکٹھا کر کے رکھتا ہے, ان کو جوڑ کے رکھتا ہے. وہ جیسے بلے شاہ کا ہے کہ ایک نقطے وچ گل مکتی ہے. تو کومل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ ایک نقطہ کیا ہے جو ان تمام کانسیپٹس کو, ان تمام تھیورمز کو, ان تمام الگورتھمز کو آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے, تو وہ کیا ہے؟ وہ ہماری ٹیکنیک ہے کہ ہم پاتھ کو نکال کے اس کو ریورس کر دیں. جی آپ نے کافی حد تک صحیح کہا. تو میں اس کو کہوں گا پلاسٹر آف پیرس ہے وہ چیپٹر 5 کا, کہ اس پلاسٹر آف پیرس کا جیسے بچوں کی طرح آپ کھیلتے رہے ہوں گے, آپ اس کو استعمال کر کے آپ اس کو نرم کر کے کوئی چیز بھی بنا سکتے تھے. تو آپ کو یاد ہے ناظرین کے الگورتھم 5.1 اور 5.2 جو ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ بیسیکلی گلو کرتے ہیں ان سارے کانسیپٹس کو, اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے 5.1 الگورتھم. اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ ایک پاتھ نکالتے تھے ایک گراف کے اندر ایس سے ٹی تک, یا ہم ایک فلو نکالتے تھے ایس سے ٹی تک, یا ہم ایک فلو نکالتے تھے ایک سرکولیشن گراف کے اندر, اور اس کے بعد ہم اس پاتھ کو ریموو کر دیتے تھے. لیکن آپ کو یاد ہے ریموو کرنے سے گڑبڑ ہو جاتی تھی. تو ہم نے یہ سوچا تھا, ہم نے یہ ڈسکور کیا تھا, ہم سب نے یہ مل کے ریئلائز کیا تھا کہ ریموو نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایجز کو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو پاتھس ہیں جو ابھی ہم نے دریافت کرنے ہیں وہ پاتھس بند ہو جائیں. تو ہم نے ان ایجز کو ریموو نہیں کرنا بلکہ ان کو ریورس کر دینا ہے. تو 5.1 الگورتھم کو ہم نے ٹرانسفارم کر لیا تھا. ہم نے یہ جو ریموو آل ایجز تھا اس کی جگہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ریورس کر دیں ساری ایجز کو, ان کی ڈائریکشن ریورس کر دیں, ریورس ڈائریکشن. یہ ہم نے اس وقت کیا تھا جب ہم میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال رہے تھے, یا ہم جب فلو نکال رہے تھے. اور اسی ٹیکنیک کو ہم نے استعمال کیا تھا اگر ہم کے ایج ڈسجوائنٹ شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے تھے, تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ان ایجز کو نہ صرف ریورس کیا تھا بلکہ جو ان پہ ویٹس لگے ہوئے تھے ان کو مائنس کر دیا تھا. تو یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس پاتھ کی ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں. اگر وہ ویٹڈ پاتھ ہے تو اس کی نہ صرف ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں بلکہ ان کے ویٹس کو بھی مائنس کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے ایک اور پاتھ نکالتے ہیں, ایک شارٹیسٹ پاتھ نکالتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی ایجز کو بھی ریورس کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایک آئیڈیا تھا یہ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں پلاسٹر آف پیرس تھا چیپٹر 5 کا. جو اس میں سب سے مزیدار اور یونیک اس کی اپلیکیشن تھی وہ آپ دیکھیے کہ جب ہم نے شروع میں میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا
کہ ہو سکتا ہے کہ پہلا جو ہم نے فائن پاتھ ٹول استعمال کر کے یہ پاتھ نکالا ہو، جب ہم اس کی ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں تو ریورس کرنے سے جو کیپیبلٹی ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ کیپیبلٹی ہے کہ اب نیا پاتھ ہم نے نکالنا ہے، اور نیا پاتھ اس وقت نکل سکتا ہے جب یہ پرانا پاتھ کی کچھ ایجز ہم دوبارہ استعمال کر لیں. تو اس پرانے پاتھ کو ہمارے پاس جو کیپیبلٹی آئی ہے ریورس کرنے سے، وہ یہ کیپیبلٹی آئی ہے کہ اس پاتھ کو ہم پھینک دیتے ہیں اور اس پاتھ کی بجائے ہم دو نئی ایجز، دو نئے پاتھس ہم لے لیتے ہیں. وہ یہ ہیں، یہ جو کیپیبلٹی ہمارے پاس آئی ہے یہ ریورس کرنے کی وجہ سے آئی ہے کہ ہم پرانا پاتھ جو ہم نے کسی وجہ سے ایک ایسا لے لیا تھا جو پرابلمیٹک تھا، جو آنے والے پاتھس کو بلاک کر رہا تھا، تو وہ پاتھ ہم پھینک دیں گے اور نیا پاتھ، نئے دو پاتھ ہمارے پاس آ جائیں گے. یہ ہمارے پاس جو کیپیبلٹی آئی ہے یہ بڑی مزیدار قسم کی کیپیبلٹی، بڑی پاورفل کیپیبلٹی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ میکسیمم ویٹڈ میچنگ جب ہم نکال رہے تھے تو ہم نے یہاں سے شروع کیا کہ فرض کریں کہ ہم نے میکسیمم ویٹڈ میچنگ آف سائز 1 نکالی اور یہ 17 ہے، اس سے بڑی تو کوئی میچنگ ہے ہی نہیں اس گراف میں. اب جب ہم نے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ پروسیس تھا جو ہم نے کیا، میں اب اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، تو اور دوبارہ ہم نے ایجز کو ریورس کر دیا. اس کے بعد ان ایجز کو ریورس کرنے سے ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی آئی کہ اب ہم اس میچنگ کو ہم پھینک رہے ہیں، اس میچنگ کو ہم پھینک دیتے ہیں اور اس میچنگ کو پھینک کے ہم دو اور میچنگز کو لے لیتے ہیں جن کا سم ملا کے میکسیمم ہو. تو 17 کے ساتھ اگر آپ کوئی اور میچنگ ملاتے تو اس کا سم 15 + 16 کے سم سے کم نکلتا. تو میکسیمم ویٹڈ میچنگ کے اندر بھی ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی آئی کہ پہلی جو میچنگ تھی اگر ہم نے وہ اس طرح کی لے لی کہ اس کے بعد ہم جب دو سائز 2 کی میچنگ لینا چاہ رہے ہیں تو پہلی میچنگ ہم پھینک سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی کہ اس کو پھینک دیں اور دو میچنگ ایسی نکال لیں جن کی ویلیو، جن کا سم میکسیمم ہو. اس کے بعد آپ دیکھیے آپ کہ یہاں پر بھی وہی کیپیبلٹی میں آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک پاتھ ہے جو ہم نے شارٹیسٹ پاتھ نکالا، ہم نے ایک، یہ وہ شارٹیسٹ پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم اگر دو شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں جن کا سم منیمم ہو تو پھر اس پاتھ کو ہمیں پھینکنا پڑتا ہے، اس کی کچھ ایجز ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. ریورس کرنے سے اس پاتھ کو ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ ہم اس پاتھ کو پھینک دیں اور اس پاتھ کو پھینک کر ہم یہ دو نئے پاتھ نکال لیں جن کا سم منیمم نکلے ہمارے پاس. تو ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کس طریقے سے ایک پاتھ لیا جو منیمم لینتھ کا تھا، منیمم ڈسٹینس کا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کی جگہ اس کو پھینک کر ہم نے دو پاتھ لیے جن کا سم منیمم کے برابر تھا. تو یہ جو ہمارے پاس کیپیبلٹی تھی یہ ریورس کرنے کی وجہ سے آئی تھی. میں دوبارہ سے وہ آپ کو پلاسٹر آف پیرس دکھا رہا ہوں چیپٹر 5 کا، کہ ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم یا تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا ہم اس کے ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں. ریورس کرنے سے ہمارے پاس راستے بند نہیں ہو جاتے. تو یہاں پر چیپٹر 5 ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کومل ذرا دیکھیے سلائڈ کے اوپر، ہم چیپٹر 6 میں صرف آپ کو 2 منٹ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چیپٹر 6 میں کیا ڈسکس کریں گے. چیپٹر 6 میں جو ایک اہم پرابلم ہم ڈسکس کریں گے، جو ایک بہت موٹی بات ہم ڈسکس کریں گے، چیپٹر 6 گھوم رہا ہوگا اس بات کی، وہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم ہے. اور چائنیز پوسٹ مین پرابلم کی ایک ریسٹرکٹڈ فارم میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت. اس کی جنرل فارم ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اسٹریٹس ہیں اور اس اسٹریٹ کے اندر ہمارے پاس کچھ سڑکیں ہیں، ان کو ہم ایجز کہتے ہیں، چوراہے ہیں ان کو ہم ورٹیسز کہتے ہیں. ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک چائنیز پوسٹ مین ہے، اس نے ہر اسٹریٹ پر کم از کم ایک دفعہ ضرور جانا ہے تاکہ وہ اس اسٹریٹ پہ جو گھر ہیں ان کی ڈاک ڈیلیور کر دے. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری ہر اسکوئر کی، ہر ورٹیکس کی وہ برابر ہے. اگر وہ برابر نہیں ہوگی تو یہ جنرل چائنیز پوسٹ مین پرابلم بن جائے گا، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس وقت ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ان ڈگری آؤٹ ڈگری تمام ورٹیسز کی، تمام چوراہوں کی برابر ہے. سوال یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم ہر اسٹریٹ کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرے؟ یہ ایک پرابلم ہے جو ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر 6 کے اندر کومل، اور بڑا مشہور پرابلم ہے چائنیز پوسٹ مین کے حوالے سے. اس کو ہم پاکستانی پوسٹ مین بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم انڈین پوسٹ مین بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن گراف تھیوری کی کتابوں میں اس کو چائنیز پوسٹ مین پرابلم کہا جاتا ہے. اچھا، یہ پرابلم تو ہم چیپٹر 6 میں ڈسکس کریں گے. اب آپ کو میں سلائڈ پہ دکھا رہا ہوں کہ سرکولیشن پرابلم جو ہم نے چیپٹر 5 میں ڈسکس کیا، اس کا میں ایک اسپیشل کیس آپ کو دکھا رہا ہوں
کہ لوور باؤنڈ جو ہے وہ 1 ہے ہر ایج کی. ہمارے پاس ایک گراف ہے, ایک سرکولیشن گراف ہے جس کی ہر ایج کی لوور باؤنڈ 1 ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک یونٹ کا فلو اس میں ضرور ہونا چاہیے. ہم یہ بھی ایزیوم کر رہے ہیں کہ سم آف لوور باؤنڈز آف انکمنگ ایجز از اکول ٹو سم آف لوور باؤنڈز آف آؤٹ گوئنگ ایجز ڈائریکٹڈ گراف کے اندر فار ایوری ورٹیکس ان دا گراف. ٹھیک ہے جی. اب کیا یہ ممکن ہے کہ ہم فلو 1 کا کروا سکیں ہر ایج کے اندر؟ تو کومل یہ پرابلم تو ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پر. جی بالکل. یہ تو سرکولیشن پرابلم تھا. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سرکولیشن پرابلم جو ہم چیپٹر 5 میں پڑھ چکے ہیں اور جو چیپٹر 6 میں چائنیز پوسٹمین پرابلم ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں, ان میں کیا کوئی مماثلت ہے؟ جی بالکل. ان دونوں کا سرکٹ یا ان دونوں کا روٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سٹارٹنگ ورٹیکس سے نکلیں اور اسی پہ واپس آ جائیں. نہیں, وہ تو آپ مجھے طریقہ نہ بتائیے, مجھے صرف آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک پرابلم سالو ہوتا ہو تو کیا دوسرا پرابلم بھی سالو ہوتا ہے؟ جی اور اگر دوسرا پرابلم سالو ہوتا ہو تو کیا پہلا پرابلم بھی سالو ہوتا ہے؟ جی آئی تھنک اگر ہم سرکولیشن پرابلم سالو کر لیں تو ہمارا چائنیز پوسٹمین پرابلم بھی سالو ہو جائے گا. اور اگر چائنیز پوسٹمین پرابلم سالو کر لیں تو سرکولیشن پرابلم بھی سالو ہو جائے گا؟ نہیں, وہ ضروری نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے ضروری؟ وہ بھی ضروری ہے. جب ان کی کورسپونڈنس دونوں طرف سے ہے, آپ ذرا غور سے اگر دیکھیں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اگر چائنیز پوسٹمین پرابلم سالو ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکولیشن پرابلم بھی سالو ہو جاتا ہے. جنرل پرابلم کی بات کر رہا ہوں, ریسٹرکٹڈ پرابلم کے اندر بھی, جنرل پرابلم کے اندر بھی. اور اگر سرکولیشن پرابلم سالو ہوتا ہے تو چائنیز پوسٹمین پرابلم بھی سالو ہو جاتا ہے. تو پھر ہم چیپٹر 6 میں نئی بات کیا پڑھیں گے؟ چائنیز پوسٹمین میں ہم یہ نئی بات پڑھیں گے کہ وہ راستہ کیا ہوگا جو پوسٹمین اڈاپٹ کرے گا اپنی پوسٹ ڈلیور کرنے کے لیے. تو ناظرین ذرا اس بات پہ آپ غور کیجئے. میں نے 2 پرابلمس آپ کو دکھائے ہیں اور وہ سلائڈس پہ آپ کو دوبارہ نظر آ رہے ہیں. ایک چائنیز پوسٹمین پرابلم ہے جس کی ورڈنگ آپ کے سامنے ہے, اور ایک سرکولیشن پرابلم ہے جو چیپٹر 5 میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ چائنیز پوسٹمین کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے ہر اسٹریٹ کو, ہر ڈائریکٹڈ اسٹریٹ کو, ہم ڈائریکٹڈ گرافس کی بات کر رہے ہیں, ہر ڈائریکٹڈ اسٹریٹ کو ایک دفعہ ضرور ٹریورس کرنا ہے. دیکھیے اس کا مطلب سرکولیشن پرابلم میں کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ 1 کا فلو ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں کس طریقے سے جو 3 پوائنٹس میں نے یا 2 پوائنٹس یہاں لکھے ہوئے ہیں وہ کس طرح کورسپونڈ کرتے ہیں. چائنیز پوسٹمین پرابلم کہتا ہے کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 1 ایک سڑک کو ضرور ٹریورس ہونا چاہیے. وہاں ہم کہتے ہیں کہ 1 یونٹ کا فلو ضرور ہونا چاہیے. چائنیز پوسٹمین پرابلم کے اندر ہم کہتے ہیں کہ انکمنگ ایجز کسی چوراہے پر, کسی ورٹیکس پر, اور آؤٹ گوئنگ ایجز کی تعداد برابر ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ لوور باؤنڈس کسی انکمنگ ایجز کی کسی ورٹیکس پہ اور لوور باؤنڈس کا سم آؤٹ گوئنگ ایجز کے اوپر کسی ورٹیکس پہ برابر ہے. تو کس طرح یہ کورسپونڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. ہاں یہ دوسری بات ہے, جیسے کومل نے یہ کہا کہ اگر ہم چائنیز پوسٹمین کو یہ بتانا چاہیں کہ تم نے یار اس طرح سے موو کرنا ہے, ذرا خیال رکھنا ہے, یہاں سے تم نے ادھر جانا ہے تاکہ تم پھر گھوم کے واپس آ سکو اور ہر ایج کو صرف ایک دفعہ ٹریورس کر سکو. اگر سرکولیشن پرابلم میں آپ اس طرح سے دیکھیں, اگر فرض کریں ہم سرکولیشن پرابلم میں واقعی آئل سرکولیٹ کر رہا ہے یا گیس سرکولیٹ کر رہی ہے یا پانی سرکولیٹ کر رہا ہے اور اس میں آپ ایک ببل ڈال دیں, تو وہ اس ببل کا جو راستہ ہوگا وہ راستہ ہوگا جس کو چائنیز پوسٹمین کو ٹریورس کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیں آپس میں کیسی کورسپونڈنس ہے. اس پرابلم کو ہم مزید ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے چیپٹر 6 کے اندر. ایک سوال کا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور نیا ایپیسوڈ میں جس میں چیپٹر 6 ہم شروع کریں گے وہ کرنے سے پہلے آپ اس کو سالو کرنے کی, اس کے بارے میں سوچیے گا, آپس میں ڈسکس کیجیے گا. وہ یہ کہ اگر انڈائریکٹڈ گراف ہو اور وہاں بھی کچھ اسی قسم کے مسائل ہوں, چائنیز پوسٹمین پرابلم تو روز انڈائریکٹڈ گرافس سے ڈیل کرتا ہے, کئی سڑکیں اس کو ایسی ملتی ہیں جو دونوں طرف ٹریفک چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی کیا چائنیز پوسٹمین پرابلم کی کورسپونڈنس نیٹورک فلو پرابلم کی کورسپونڈنس سے ملتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے بارے میں سوچیے گا. ڈائریکٹڈ گراف میں تو یہ دونوں پرابلم انفیکٹ ایک ہی پرابلم ہے, ان کے 2 نام ہیں. ایک کو ہم سرکولیشن پرابلم کہتے ہیں جب چیپٹر 5 میں ہم نیٹورک فلوز کے حوالے سے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک کو ہم چائنیز پوسٹمین پرابلم کہتے ہیں جس کو ہم کنونشنل ٹیکسٹ بکس میں یولیرین سرکٹس یا یولیرین گرافس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو ڈائریکٹڈ گرافس میں ان دونوں کی کورسپونڈنس بتائی, خیال رکھیے گا کہ کیا انڈائریکٹڈ گراف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. ہمیں امید ہے کہ جب تک آپ کو اس پرابلم کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا, ڈائریکٹڈ گرافس کے اندر بھی اور انڈائریکٹڈ گراف میں بھی جو میں نے آپ سے سوال پوچھا
اس کے بارے میں آپ نے کچھ اپنا ذہن بنا لیا ہوگا, آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیا ہوگا کہ کیا یہ کورسپونڈنس وہاں پر بھی کام کرتی ہے یا نہیں. اب آپ مجھے اجازت دیجیے, اشرف اقبال کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.